الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله صدق الله العظيم واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین غیور نوجوان ساتھیوں، مختصر وقت میں 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ سب حضرات کے پاس کسی کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اکثر حضرات کے پاس آج کل بڑے موبائل ہیں، تو سب لوگ خبریں سنتے رہتے ہیں۔ اس موجودہ دور کے اندر میڈیا پہ مدارس کے خلاف 3 آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ایک آواز یہ اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ مدارس والے طلباء کو مفت میں کیوں پڑھاتے ہیں، ان سے فیس کیوں نہیں لیتے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے مدرسہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، صفا کا مدرسہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، حضرت ابو دردہ جیسے صحابی اس مدرسے کے اندر پڑھتے تھے، اس مدرسے کے اندر دین حاصل کرتے تھے، وہ بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی فیس نہیں لیتے تھے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے پیغمبر ان سب سے کہہ دو میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، بلکہ میری اجرت میرے اللہ پر ہے۔ اور دوسری آواز یہ اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ مدارس والے کاروبار کیوں نہیں کرتے، یہ زکوٰۃ کیوں لیتے ہیں، یہ چندہ کیوں لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے۔ آؤ کھولو قرآن۔ قرآن کہتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَرُّفِ۔ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات اس لیے اتاری گئی ہے کہ انصار صحابہ، جو صحابہ امیر تھے، وہ ان صحابہ کو جو مدرسہ صفا میں پڑھتے تھے زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ان کے لیے روٹی لایا کرتے تھے، ان کے لیے صدقے دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی زکوٰۃ لے کر علم دین حاصل کر سکتے ہیں تو میرے علماء بھی زکوٰۃ لے کر علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت ابو دردہ جیسے صحابی زکوٰۃ لے کر اللہ کی حدیث پڑھتے ہیں تو میں اور میرے علماء بھی زکوٰۃ لے کر اللہ کی حدیث پڑھتے ہیں اور کل قیامت تک پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سبق ہمیں نہ دیا کرے زکوٰۃ کیوں لیتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ لینا کوئی جرم ہے تو پھر یہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جی یہ کمپنی کیوں نہیں بناتے، یہ کاروبار کیوں نہیں کرتے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا يستطيعون ضربا في الارض، کہ یہ طلباء، یہ فقیر، یہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ یہ کاروبار کرے، بلکہ ان کی زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ کے دین کی تعلیم میں وقف ہے۔
سوچ تعلیم کو حاصل کرنا، ان کی سوچ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ یہ اٹھتے ہیں تو دین کا سوچتے ہیں، یہ سوتے ہیں تو دین کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جاہل لوگ ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ امیر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعرف، لیکن یہ مدارس والوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے مدارس چلائے جاتے ہیں، ان کے کتنے کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ یہ امیر ہے، بلکہ ان کو اللہ کھلاتا ہے۔ آج اس مہنگائی کے اندر بھی یہ طلباء سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ اس مدرسے کے اندر ان کو ایک ٹائم کی روٹی نہ ملی ہو۔ مدرسے والوں نے کہا ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم آپ کو روٹی نہیں دیتے۔ اتنی مہنگائی کے باوجود بھی مدارس کے محتمم ان طلباء کو ان کے وقت پر کھانا کھلاتے ہیں، ان طلباء کو ان کے وقت پر ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور اپنی زکوٰۃ دے کر مدرسوں پہ احسان بھی نہ کیا کرو۔ یہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، ان بندوں کا حق نہیں۔ اگر اس علاقے کے بیوہ عورتیں، یتیم بچے، مسکین بچے، یہ طلباء آپ کو زکوٰۃ معاف کر دیں تو ان کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے معاف کرنے سے ہی معاف ہو سکتے ہیں، ان کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا حق ان کو دے کر تم ان پہ احسان نہیں جتلا رہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان مدارس کے اندر اپنے صدقات جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔